ہمارا آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کسبیوں کی ماں جو حیوان پر سوار ہے۔ کتاب مقدس کو کھولیں گے اور کتاب مقدس میں سے سلطان العارفین حضرت یوحنا رسول کا مکاشفہ، اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنے لگا ہوں۔ اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے، اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی، اور زمین کے رہنے والے اس کی حرام کاری کی میں سے متوالے ہو گئے تھے۔ پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور جس کے 7 سر 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے اور سونے اور جواہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا ہوا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوا۔ اس فرشتے نے مجھ سے کہا، تو حیران کیوں ہو گیا؟ میں اس عورت اور اس کے حیوان کا جو اس پر سوار ہے، جس کے 7 سر اور 10 سینگ ہیں، تجھے بھید بتاتا۔ یہ جو تو نے حیوان دیکھا، یہ پہلے تو تھا مگر اب نہیں ہے، اور آئندہ اتھا گڑھے سے نکل کر ہلاکت میں پڑے گا، اور زمین کے رہنے والے جن کے نام بنی عالم کے وقت سے کتاب حیات میں لکھے نہیں گئے، اس حیوان کا یہ حال دیکھ کر کہ پہلے تھا اور اب نہیں اور پھر موجود ہو جائے گا، تعجب کریں گے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا اسباب ہو۔ میں عرض کر رہا تھا، مکاشفہ کی کتاب جس کا ہم نے پچھلے 3 سیشنز کے اندر ہم نے 666 کی بابت تفصیل سیکھا، اور 3 مہینوں میں ہم نے 666 کی بابت جانا، اور یہ وہ ابواب ہیں جب حیوان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، وہاں لکھا ہے حکمت کا یہی موقع ہے، وہ اس حیوان کا عدد گن لے، اور اس کا عدد ہے 666۔ وہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے حکمت کا یہی موقع ہے۔ گویا یہ پیغام عاقلوں کے لیے ہے، مکاشفہ کی کتاب بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی مسیحی یہ کہے کہ میں کرسچن ہوں اور میں بے وقوف ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، پھر وہ کرسچن نہیں ہے۔ میرے ساتھ رہیے، بات میں کوئی مشکل نہیں کر رہا۔ اگر کوئی کرسچن یہ کہے کہ جناب مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی اور میں کرسچن ہوں، پھر وہ کرسچن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جہلا طبقہ کرسچینٹی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا نے جاہلوں کو چنا ضرور ہے، جاہل رکھا نہیں ہے۔ خدا نے جاہلوں کو چنا ضرور ہے، جاہل رکھا نہیں ہے۔ بے وقوفوں کو چنا ضرور ہے، بے وقوف رکھا نہیں ہے۔ ناتواؤں کو چنا ضرور ہے، لیکن ناتواں رکھا نہیں ہے۔ بے وجودوں کو چنا ضرور ہے، لیکن بے وجود رکھا نہیں ہے۔ وہ
حکیم کی حکمت کو نیست کر کے جس کو جاہل کہتے ہیں اس جاہل کو اٹھا کے اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا کے کہتا ہے جاؤ اور بہت سا پھل لاؤ۔ سو مسیحت کے اندر بائبل مقدس کا قاری جو ہے وہ جاہل نہیں ہے، وہ بیوقوف نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرے یا وہ کہے کہ جی میں بیوقوف ہوں، تو وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ میں بائبل کا صحیح مطالعہ نہیں کر رہا۔ بائبل مقدس کے اندر جب ہم 666 کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے حکمت کا یہی موقع ہے، حکمت کا یہی موقع ہے۔ اور آج اس کی بابت جب 17ویں باب کے اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو 17ویں باب کی 9ویں آیت کے اندر لکھا ہے یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ سو یہ کلام جو ہے یہ عقل دیتا ہے، دانائی دیتا ہے، حکمت دیتا ہے۔ اب یاد کر سکتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کے شاگرد جب کام کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، تو ایک دن کلام سنایا جا رہا تھا تو پطرس منادی کر رہا تھا، کام کر رہا تھا، معجزات ہو رہے تھے، اور جب وہ ساری خدمت کے کام کو کر رہا تھا تو وہاں پر ایک شخص آیا اور کہتا ہے اوئے یہ ان پڑھ، یہ گوار، یہ مچھیرے، ان میں اتنی حکمت کہاں سے آئی، ان میں اتنی دانائی کہاں سے آئی، ان میں اتنی عقل کہاں سے آئی؟ تو جواب دوسرے شخص نے دیا ہم تمہیں بتاتے ہیں اس میں حکمت کہاں سے آئی، یہ مچھیرا ہے، یہ بیوقوف ہے، بدبو اس سے آتی ہے، یہ ان پڑھ ہے، یہ تمہاری نظر میں گوار ہے، لیکن سن لو اور کان کھول کے سن لو اس میں حکمت کیوں آئی؟ کیونکہ جناب یہ یسوع کے ساتھ رہتا تھا، جناب یہ یسوع کے ساتھ رہتا ہے۔ تو جس کا تعلق ڈائریکٹلی خداوند یسوع کے ساتھ ہے وہ بیوقوف نہیں ہے۔ جس کا ڈائریکٹلی تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے وہ کیا ہے جی؟ آپ میں سے کتنے بیوقوف ہیں؟ شکر ہے خداوند کا انٹیلیجنٹ کلیسیا بیٹھی ہے۔ آپ میں سے کتنے بیوقوف ہیں؟ تو جو بیوقوف ہے سائیں ہے، کہتا جی میں نے نہیں پتا کوئی نہیں، میں نے نہیں پتا علم ہی کوئی نہیں، وہ سمجھے میں یسوع کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور اگر ہونا چاہتا ہے مسیح کے ساتھ تو آئے مسیح سے کہیے۔ بائبل مقدس میں لکھا پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا، پھر اس نے ان کے ذہن کو کھولا تاکہ کتاب مقدس کی روح دیا کہ نہیں دیا؟ ذہن کھولا یا نہیں کھولا؟ سو اس کا مطلب ہے کئی جگہوں پر حکمت کام کرتی ہے، روح القدس موجود ہوتا ہے، لیکن باوجود اس کے حکمت کام کرتی ہے۔ اور یہی بائبل مقدس میں اس کے اندر لکھا ہے یہی حکمت کا موقع ہے، جس کے ذہن میں حکمت ہے وہ اسے سمجھ لے، اس حیوان کو سمجھ لے، وہ سمجھ لے یہ کسبی کون ہے۔ سو کسبی کو سمجھنے کے لیے پہلی بات کسبی کو سمجھنے کے لیے آپ کی عقل تیز ہونی چاہیے۔ اور آپ نے دعویٰ کیا ہم میں سے کوئی بیوقوف نہیں ہے، عقل ہے۔ کسبیوں کی ماں کو جاننے کے لیے آپ کی عقل تیز ہے، حکمت ہے۔ کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں خداوند جو ہمیں سکھائے گا ہم سیکھیں گے، روح القدس ہمیں سکھائے گا۔ روح القدس سکھاتا ضرور ہے لیکن حکمت کے ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے لکھا اس نے کئیوں کو علمیت کا کلام اور کئیوں کو حکمت کا کلام دیا ہے۔ سو یہ ایک روح القدس کی نعمت بھی ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتی ہے۔ کئی مرتبہ ہم صرف اور صرف غیر زبان تک محدود ہو جاتے ہیں، لیکن خدا اس سے آگے ہمیں لے کر جانا چاہتا ہے۔ سو پہلی بات حکمت کے ساتھ اسے سیکھنا ہے، روح القدس کے ساتھ ساتھ عقل ضروری ہے۔ دوسری بات، بائبل جو ہے اسے کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن آج یاد دہانی کے طور پر پھر بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل کو، مکاشفہ کی کتاب کو کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے۔ مکاشفہ کا مطلب ویسے کیا ہے؟ بھید ہے نا۔
لیکن یہ بھی غلط بات ہے کہ بھید ہے، کھلا ہوا بھید ہے۔ کون سا بھید؟ بند بھید نہیں۔ ان باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ، یہ کھلی ہوئی کتاب ہے، بند نہیں ہے، حکمت سے سمجھی جائے گی روح القدس کے وسیلہ سے۔ دوسری بات، اس کتاب کو کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے، مفسروں کو اس کی ضرورت ہے، تفسیر کرنے والوں کو بائبل کی ضرورت ہے، بائبل کو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ بائبل اپنی تفسیر اور اپنی تشریح خود کرتی ہے، صرف حکمت ہونی چاہیے۔ میری بات سمجھیے کہ نہیں؟ بائبل اپنی تشریح اور اپنی تفسیر خود کرتی ہے، صرف کیا ہونی چاہیے؟ حکمت ہونی چاہیے۔ بائبل میں لکھا ہے حکمت کا یہ موقع ہے، سمجھ لے، جس کے پاس ہے، جس ذہن میں حکمت ہے وہ سمجھ لے۔ آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے 17ویں باب کی پہلی آیت، اور ان 7 فرشتوں میں سے جس کے پاس 7 پیالے تھے۔ سو مکاشوہ کی کتاب کے 16ویں باب کا جب آغاز ہوتا ہے تو 16ویں باب کا آغاز ذرا فرق ہے، میرے ساتھ 16ویں باب کا آغاز میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا، جاؤ خدا کے قہر کے 7 پیالے زمین پر الٹ دو۔ جاؤ اور جا کر کیا کرو؟ زمین پر الٹ دو۔ کہاں سے آواز آئی؟ خدا کے مقدس سے، ہیکل سے جو آسمانی ہے، وہاں سے آواز آئی، جاؤ اور جا کر 7 پیالے قہر کے الٹ دو زمین پر۔ پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر الٹ دیا، جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت پر کی پرستش کرتے تھے، انہیں تکلیف دینے والا ناسور نکل آیا، جو 666 کی بابت ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس بت کی جو پرستش کرتا ہے اس کو کیا نکل آیا؟ ناسور۔ اور پھر دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر پر الٹا اور وہ مردہ کے ساتھ خون بن گیا اور سمندر کے تمام جاندار مر گئے۔ تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور پانیوں کے چشموں پر الٹا اور وہ خون بن گیا۔ اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور وہ آدمیوں کو آگ سے جھلس دینے کا اختیار اسے دیا۔ پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے۔ اور چھٹے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تیار کرے۔ اور 7ویں نے اپنا پیالہ ہوا پر الٹا اور مقدس کے تخت کی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز آئی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں اور ایک ایسا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین پر پیدا ہوا ہے ایسا بھونچال نہیں آیا۔ تو یہ 7 آفات ہیں جو زمین پر آ رہی ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ آفات آ رہے ہیں، اور یوحنا ان تمام آفات کو دیکھ رہا ہے۔ یوحنا نیچے نہیں ہے، گو بدن کے طور پر وہ نیچے ہے، بدنی طور پر وہ نیچے ہے، لیکن بائبل میں لکھا ہے پھر خدا کا روح نے مجھے کہا، ان باتوں کے بعد اس نے مجھے کہا یہاں اوپر آ جا، یہاں اوپر آ جا تاکہ میں ان باتوں کو تمہیں بتاؤں جو ان کے بعد ہونا ہے۔ اور چوتھے باب میں یوحنا اوپر چلا جاتا ہے اور 17ویں باب میں بھی یوحنا اوپر ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اور یہ اوپر سے اونڈیلے جا رہے ہیں آفات کے 7 پیالے، قہر کے 7 پیالے، جس میں خون بن رہا ہے، بجلیاں پیدا ہو رہی ہیں، آگ پیدا ہو رہی ہے، ناسور دینے والے پھوڑے نکل رہے ہیں۔ یہ وہی آفات ہیں جس طرح مصر کے اندر آفات آئی تھی اور مصر کے اندر سے اسرائیلی نکلے تھے ان آفات کے بعد۔ لیکن یہاں جو آفات آ رہی ہیں، جہاں جو قہر کے پیالے الٹے جا رہے ہیں، جب یہ الٹے جا رہے ہیں زمین پر تو یکایک جیسے 7واں پیالہ الٹا گیا تو پھر یوحنا نے دیکھا، یوحنا رسول بیان کرتے جب 7واں پیالہ الٹ دیا گیا تو ہوا کیا؟ ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے ایک نے آ کر مجھ سے کہا، مقدس سے آواز آئی کہ 7 پیالے الٹو، ہیکل سے آواز آئی 7 پیالوں الٹ دو۔ 7 پیالے جب الٹ دیے تو ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے نے کہا، میں تمہیں کسی اور چیز کو اب تمہیں دکھاتا ہوں۔ اور کیا دکھا رہا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ دکھایا کیا
دکھایا یہ میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. میں تمہیں بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں گا جو پانیوں کے اوپر بیٹھی ہے. میں عام کسبی کی بات نہیں کر رہا, بڑی کسبی. اب جو کسبی ہے بائبل مقدس میں, جو کسبی ہے اس کا تذکرہ بہت مرتبہ آیا ہے. اور کلام مقدس کے اندر آپ جانتے ہیں جس دن خدا نے آدم کو پیدا کیا تو کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, میں کیا کروں گا, میں اس کی مانند ایک عورت بناؤں گا. اور جب وہ عورت ہوا آدم کے سامنے لائی گئی تو بائبل میں لکھا ہے ہوا سے کہا گیا یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے, لہٰذا یہ کیا کہلائے گی, یہ ناری کہلائے گی کیونکہ نر میں سے نکالی گئی ہے. سو خدا نے ہوا کو بنوا لیا اور زمین کے اوپر جب پہلا قتل ہوا, پہلا خون ہوا, اس کے بعد تاریخ کے اوراق آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ پہلے قتل کے بعد جو پہلی بت پرستی کا آغاز کیا گیا وہ بھی عورت نے کروایا. نمرود کی ماں جو تھی سیمیرامس نامی خاتون جو نمرود کی ماں ہے, نمرود کی ماں نے روئے زمین پر سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز کروایا اور بت پرستی کو رواج دینے والی یہ خاتون ہے. یہ خاتون پہلی کاہنہ ہے, یہ کہانت کا کام کرتی ہے. اس نے نمرود کی پرستش کروائی, اس نے بال کی پرستش کو رواج دیا, اس نے دیوی دیوتاؤں کی پرستش کو رواج دیا. اور یہ نمرود کے زمانے کی بات ہے, ابراہیم کے زمانے کی بات ہے جب خدا پرستی کے علاوہ لا دینیت کا آغاز ہو چکا تھا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ ایسی خاتون ہے جس نے اس کام کو شروع کروایا. لیکن کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں کہ کسبی جو ہے اس کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ عبادت سے ہے. کسبیوں کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ ورشپ سے ہے. آگے چل کر آپ سیکھ جائیں گے, جان سکیں گے کسبی در حقیقت ہوتی کیا ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں, پرانے عہد نامہ میں 32 مرتبہ کسبی لفظ استعمال ہوا ہے. اور کسبی کا جو صحیح ترجمہ ہے ایسا کہ مردوں کی جنسی تسکین پوری کرنے کے لیے جو عورت اپنے جسم کو فروش کرتی ہے, دے دیتی ہے, اس کو کسبی کہا جاتا ہے. اور کتاب مقدس میں 32 مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کسبی کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا, اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے فاشا. تو فاشا جو ہے یہ بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ میں 13 مرتبہ استعمال ہوا ہے. فاشا عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بدکاری سے بڑھ جانا, بدکاری کو کرتے کرتے بدکاری سے آگے نکل جانا, اسے فاشا کہتے ہیں. دوسرے لفظوں میں فاشا کا جو مطلب ہے کمائی کرنے والا, جو عورت اپنے جسم کو فروش کر کے کمائی کرتی ہے اس کو فاشا کہا جاتا ہے. اور تیسرا لفظ بائبل مقدس کے اندر پرانے عہد نامہ میں احبار کی کتاب 19واں باب اور 29ویں آیت کے اندر استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ بائبل مقدس میں رنڈی کیا گیا ہے. اب بائبل مقدس میں میرے ساتھ رہیے, میں آپ کے لیے حوالہ پڑھنا چاہوں گا. بائبل مقدس میں احبار کی کتاب 19واں باب 29ویں آیت کے اندر لکھا ہے تو اپنی بیٹی کو کسبی بنا کر ناپاک نہ ہونے دینا تا ایسا نہ ہو کہ ملک میں رنڈی بازی پھیل جائے اور سارا ملک بدکاری سے بھر جائے. خدا نے کلام کیا, تورات کے اندر, شریعت کے اندر لکھوا دیا. اب یہ لفظ جو ہے رنڈی بازی یا رنڈی ہونا, یہ بیوہ کے لیے ہے لفظ استعمال ہوا. اہل ہند کے اندر, ہندوستان کے اندر, سنسکرت کے اندر اور ہندی زبان کے اندر جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ وہ بیوہ ہے جس کا شوہر مر گیا ہے, اس کے لیے رنڈی لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن پرانے عہد نامہ میں پھر یہ لفظ بار بار نہیں بلکہ ایک بار آیا ہے. جب ہم اس کا بغور مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانہ کے اندر, انڈو پاک کے اندر ستی کی ایک رسم تھی. اس رسم کے اندر اس عورت کو جس کا مرد وفات پا جائے
مر جائے, اس نے اس دنیا سے کوچ کر جائے, اس عورت کو بھی چتا پر جلا دیا جاتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ مر جائے, اور اس کے لیے لفظ رنڈی استعمال کیا جاتا تھا جو ستی کی رسم ادا کر رہی ہوتی تھی. لیکن تاریخ کے اوراق کو جب ہم بغور مطالعہ کرتے ہیں تو 1829 میں اس پر ہندوستان کے اندر پابندی عائد کر دی گئی کہ کوئی عورت مرد کی وفات کے بعد چتا پر زندہ نہیں جلائی جا سکتی. اس کے بعد ایک نیا رواج ہمارے معاشرے کے اندر آیا, اور وہ معاشرے کے اندر یہ رواج آیا جو بیوہ ہو جاتی, جس کا شوہر وفات پا جاتا, سماج اور خاندان والے اگر اس کی ضرورتیں نہیں پوری کر سکتے, گھر بٹھا کے رکھا ہے اور زندگی گزار رہی ہے, نوجوان ہے, اور اگر اس کے ریلیشن شپ کسی کے ساتھ ہو جاتے تو پھر اس کے لیے لفظ رنڈی کا استعمال کیا گیا ہے جو پرانے عہد نامہ میں ہے. پھر بائبل مقدس کے اندر ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بائبل میں ایک لفظ کباہ استعمال کیا گیا ہے. بائبل مقدس میں یرمیہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 7ویں آیت کے اندر یہ لفظ کباہ استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کباہ خانوں میں اکٹھے ہوئے. کباہ یا کباہ خانے جو ہیں یہ ایسی عورتوں کے لیے ہوتے تھے جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی. کباہ کا حقیقت کے اندر جو ترجمہ ہے, جو بائبل مقدس کے عبرانی متن کے اندر کباہ کا ترجمہ ہے, وہ ہے کھانسی کرنا, کھانسنا. اور یہ قصبی عورتوں کی زندگی کے اندر یہ امر ہوتا تھا کہ وہ جہاں سے گزر رہی ہیں یا ان کے پاس سے کوئی مرد گزرتا تو وہ سائن دیتی کھانس کا کہ ہم جسم فروشی کا کام کرتے ہیں, ہماری طرف متوجہ ہو. تو اس لیے بائبل مقدس میں اس کے لیے لفظ کباہ استعمال کیا گیا ہے. پھر حزقیل کی کتاب 16واں باب 31ویں آیت کے اندر اسے کوٹھے والی کہا گیا ہے. حزقیل کی کتاب 16واں باب اور اس کی 31ویں آیت کے اندر اس کے لیے لفظ کوٹھے والی استعمال کیا گیا ہے. یہ کوٹھے والی لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کیونکہ فاشا گیری جب کی جاتی, قصبی عورتیں جو تھی وہ دوسری منزل پر قدیم زمانہ میں رہتی, اور حزقیل کی کتاب کے اندر یروشلم کے اندر ایسی عورتیں موجود تھی, بابل کے اندر ایسی عورتیں موجود تھی جو اپر جگہ پر رہتی, اوپر کمرہ بنا کے رہائش اختیار کرتی, اور اس لیے حزقیل نبی نے اس کے لیے لفظ کوٹھے والی استعمال کیا. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کتاب مقدس کے اندر استعمال کیے گئے, لیکن اس کا ڈائریکٹلی تعلق جو ہے وہ مذہب کے ساتھ ہے. بائبل مقدس میں اگر آپ مطالعہ کریں تو بائبل مقدس میں ایک راہب فاشا کا ذکر آیا ہے. یاد ہے جی سب کو؟ افتح جلعادی کس کا بیٹا تھا؟ میں ساتھ رہیے. افتح جلعادی کس کا بیٹا تھا؟ افتح جلعادی قصبی کا بیٹا تھا. راہب فاشا جس کا نسب نامہ یسوع مسیح کے ساتھ ملتا ہے وہ بھی ایک فاشا تھی. یسوع مسیح کا نسب نامے کے اندر جو موجود ہے خاتون جس کا نام راہب فاشا ہے, جو یشوع کی کتاب کے اندر جس کا تذکرہ ملتا ہے, جو محفوظ کی گئی ہے, اس کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے. اور بائبل مقدس میں سلیمان نبی ایک ایسا نبی گزرا ہے, ایک ایسا بادشاہ گزرا ہے جس کے انصاف کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے. اور اس کا انصاف کا تذکرہ ہوا کیسے؟ جب دو فاشا عورتیں, دو قصبی عورتیں مقدس سلیمان کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہیں کہ یہ ایک بچہ ہے, اور یہ بچہ جو ہے ایک کہتی ہے میرا ہے, دوسری کہتی ہے میرا ہے. سو دونوں کے اندر دونوں دعوے دار بن جاتی ہیں, ایک کہتی ہے میرا, دوسری کہتی ہے میرا. تو بائبل مقدس کے اندر, کتاب مقدس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سلاطین کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب سلیمان کے پاس یہ واقعہ آیا تو سلیمان نے کہا اس کو سینٹر سے چیر دو, سینٹر سے چیر کے ایک ٹکڑا اس قصبی کو, اس فاشا کو دے دو اور ایک اس فاشا کو دے دو. لیکن اس سے پہلے بائبل مقدس کے اندر جو بیان ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں قصبیوں کے ہاں اولاد ہوئی, سیم ٹائم سیم جگہ پر, دونوں
دونوں نے اولادیں پیدا کی, بیٹے پیدا ہوئے, اور ایک کا بچہ اس کے نیچے آ کے مر گیا. تو جس کا بچہ نیچے آ کے مر گیا تھا اس نے اپنے بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ تبدیل کر لیا, اس کا بچہ اٹھا کے اپنی جگہ لے آئی. اور بائبل مقدس میں لکھا یہ فیصلہ جب مقدس سلیمان کے پاس گیا, اس نے کہا اس بچے کو 2 حصے کر کے ایک اس کسبی کو دے دو, ایک اس کسبی کو دے دو. تو بائبل میں لکھا جس کسبی کے بچہ مر گیا تھا اس نے کہا ہاں مجھے مل جانا چاہیے تاکہ یہ جھگڑا ہی ختم ہو, نہ اس کا ہو نہ میرا ہو. لیکن جس کا وہ بچہ تھا اس نے کہا یہ بچہ زندہ رہے چاہے اس کے پاس رہے. اور یہ انصاف پورے اسرائیل میں مشہور ہو گیا. میرے ساتھ رہیے, یہ انصاف پورے اسرائیل میں مشہور ہو گیا. تو یہ انصاف کیا کس کا؟ کسبیوں کا انصاف کیا, سلیمان نے کیا. سو معاشرے کے اندر کسبیوں کو مذہبی جگہ بھی دے دی گئی. کتاب مقدس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا, سیمیرامس جو نمرود کی ماں ہے, اس نے جب اس کا آغاز کیا تو اس نے ایک دیوی انٹروڈیوس کروائی. بال دیوتا پہلی مرتبہ نمرود کے زمانہ میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اشتارات دیوی یا اشتار دیوی پہلی مرتبہ انٹروڈیوس کروائی گئی. پہلی مرتبہ اس لڑکی کا, اس خاتون کا تعارف کروایا گیا جو ایک خیالاتی دیوی ہے. بائبل مقدس میں اس دیوی کا تذکرہ بے شمار مرتبہ آیا ہے. پرانا عہد نامہ پورا اس دیوی سے بھرا ہوا ہے اور اسرائیلی اس کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں. جب آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ پرانے عہد نامہ میں اس کو کہا گیا یہ اشتار دیوی, بچے اس کی پوجا کرتے ہیں, بڑے اس کی پوجا کرتے ہیں. یہ جنسی تسکین کے لیے دیوی ہے اور یہ دیوی جو ہے یہ کسبیوں کی دیوی ہے, یہ پروسٹیٹیوٹ عورتوں کی دیوی ہے. یہ دیوی جو ہے اس دیوی سے کہتے ہیں کہ جو منت مانگے گا اولاد کی اسے اولاد دیتی ہے یہ بذات خود کسبی ہے, یہ فاشا عورت ہے, یہ بدکار عورت, لیکن ہے یہ دیوی. اور اس دیوی کا تذکرہ نمرود کے زمانہ سے شروع ہوا اور آج تک مختلف روپ کے اندر اس کا تذکرہ ہے. میں تھوڑی دیر آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. کتاب مقدس کے اندر اس کسبی نے پورے مذہب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جب تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرتے ہیں تو میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. میری ایک کتاب ہے جس کا نام نبوکت نظر سے صدام حسین تک ہے. اس کے پیج نمبر 38-39 میں اس کا تذکرہ کیا ہے میں نے. اور یہ وہ سارے ٹائٹل جو تاریخ کے اندر, جو بائبل کے اندر اس کے لیے دیے گئے ہیں, ان ٹائٹلز کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. ٹائٹل یہ ہیں, یہ حسن و محبت کی دیوی ہے, یہ رحم کی ماں اس کا ٹائٹل ہے, شفقت کی دیوی ہے, باراوری کی دیوی ہے, جنگ کی دیوی ہے, عصمت فروش عورتوں کی ماں اور ان کی دیوی ہے. یہ ایک رحم دل طوائف ہے یہ. اور پھر صرف یہ نہیں بلکہ اس کو کماری کہا گیا ہے, اس کو مقدس کماری کہا گیا ہے, اس کو کماری ماں کہا گیا ہے, اس کو بادشاہوں کی ملکہ کہا گیا ہے, دیوتاؤں اور دیویوں کی اشتار کہا گیا ہے, تمام شہروں کی ملکہ, تمام انسانوں کی رہنما, تمام دنیا کا نور, تمام آسمانوں کا نور, تمام دیوتاؤں سے سر بلند. تو آسمان میں فیصلے کرتی ہے, تیرا فیصلہ راست, تو مظلوم کی حفاظت کرتی ہے, تو پسے ہوئوں کو روزانہ انصاف دلاتی ہے. اے آسمان اور زمین کی مالکہ, اے لشکروں کی خاتون, اے تمام عورتوں کی کوکھ کھولنے والی, تیرا نور عظیم ہے. اے آسمانوں کے نور, اے دنیا کے نور, جہاں تیری نظریں پڑیں مردہ زندہ ہو جاتے ہیں, تیرا چہرہ دیکھ کر بیماروں کو شفا ملتی ہے, تو طوائفوں کی ماں ہے. ایسے خطابات اس عورت کو دیے گئے, اشتارات کو. یہ وہ دیوی ہے جس نے یہودیت کو آ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا, جس نے تورات پر اثر ڈالا, زبور پر اور پھر صحائف الانبیاء پر, یہ متاثر کیا اس نے. اب ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ کہ یہ جس زمانہ کے اندر اسرائیل مصر کے اندر تھے, اس زمانہ کے اندر اہل فلسطین, میسوپوٹامیہ کا علاقہ اس دیوی کی پوجا کر رہا تھا.
اور وہ پس کی پوجا کے اندر ایک مقدس رسم تھی، اور وہ مقدس رسم یہ تھی کہ جو بھی لڑکی جوان ہوتی تھی اسے زندگی میں ایک مرتبہ مندر کے اندر جانا پڑتا تھا، اور وہ مندر کے اندر جاتی اس لیے تاکہ وہ غیر مرد کے ساتھ اپنے جنسی تعلقات قائم کر سکے، اور اس تعلقات کی بنا پر اگر وہ 1 سال 2 سال 1 دن 4 دن جتنی دیر وہ گزارتی اسے مردوں کے ساتھ جنسی تعلقات کرنے پڑتے، قائم کرنا پڑتا۔ مرد وہاں پر جاتے اور جس عورت کو دیکھتے اس کی جھولی میں ایک سکہ ڈال دیتے اور اس کے ساتھ جنسی روابط قائم کرتے، اور کاہن اس کو مقدس رسم قرار دیتے، اور اس کے بعد وہ خاتون جو ہے جو اس طرح کی رسومات کے اندر آ جاتی انہیں مقدسہ کہنا شروع کر دیتے، انہیں پاک دامن عورتیں کہنا شروع کر دیتے۔ اور اسی لیے بائبل مقدس کے اندر قادیش ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ قادیش پرانے عہد نامہ میں عبرانی زبان کے اندر قادیش ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ ہے مذہبی پروسٹیٹیوٹ، یہ ہے مذہبی طور پر جو خواتین جو ہے جسم فروشی کرتی ہے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے پرانے عہد نامہ میں۔ آپ یاد کر سکتے ہیں کہ مقدس یہودا جو تھا جب وہ بیاہا گیا اس کے بیٹا ہوا، 3 بیٹے اس کے پیدا ہوئے۔ جب مقدس یہودا کے 3 بیٹے پیدا ہوئے تو تینوں بیٹوں کے بعد جب پیدائش اس نے پیلوٹے کی شادی کی، جب پیلوٹے کی شادی کی تو پیلوٹا مر گیا، اور جس لڑکی کے ساتھ تمر کے ساتھ اس نے شادی کی اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں، جوانی میں مر گیا۔ تو یہودا نے اپنے بیٹے دوسرے سے کہا بیٹا تو تمر کے ساتھ شادی کر لے۔ اس نے کہا باپ میں ٹھیک ہے شادی کر لوں گا، اور پرانے عہد نامہ میں یہ ہے کہ اگر بھائی مر جائے تو بھائی کی جگہ چھوٹا بھائی اس خاتون سے اپنی بھابھی سے شادی کرے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہو وہ چھوٹے بھائی کی نہیں کہلائے گی، بڑے بھائی کی کہلائے گی۔ یہ پرانے عہد نامہ میں شریعت کی تعلیم ہے، اور یہ عام رسومات ادا کی جاتی تھی اس طرح پرانے عہد نامہ میں اور میسوپوٹامیہ کے اندر۔ تو یہودا نے اپنے دوسرے بیٹے سے کہا کہ بھائی تو شادی کر اس کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے باپ میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہوں، لیکن اس نے شادی تو کی لیکن اس نے فیصلہ کیا میں اس سے اولاد پیدا نہیں کروں گا۔ جب اس نے فیصلہ کیا میں اس سے اولاد پیدا نہیں کروں گا، خدا کا غضب اس پر بھڑکا، اور جیسے خدا کا غضب اس پر بھڑکا خدا نے اس لڑکے کو مار دیا۔ جب لڑکا مر گیا تو تمر کو یہودا نے کہا تو اپنے گھر چلی جا، میرا تیسرا بیٹا جو ہے بہت چھوٹا ہے، جب یہ بڑا ہوگا تب میں تیرے ساتھ اس کی شادی کروا دوں گا۔ ڈر گیا تھا کہ تیسرا بیٹا بھی نہ مر جائے۔ تو بائبل میں لکھا ہے، پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اس نے اپنے تیسرے بیٹے کو جوان کر رہا تھا، اور وہ اپنے سسرال میں تھا، اور اس نے کچھ لوگوں کو لیا چلو جا کے بال کترواتے ہیں، بھیڑ بکریوں کو چرا رہا ہے۔ تو تمر نے کہا یہ تو میرے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، میرا سسر جو ہے پہلا بیٹا مر گیا، دوسرا بیٹا مر گیا، اب میں بیوہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں، شادی نہیں آگے کر رہے، یہ بندہ میرے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو میرا تیسرا بیٹا ہے وہ تیرے ساتھ شادی کرے گا۔ تو بائبل مقدس کے اندر پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا وہ مکر گیا۔ تمر جو تھی اس نے فحشہ کا لباس پہنا، رنڈاپے کے بائبل میں لکھا رنڈاپے کے کپڑے اس نے اتارے، بیوگی کے کپڑے اس نے اتارے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جو عورت بیوہ ہو جاتی اسے رنڈاپے کے کپڑے پہنا دیے جاتے تھے، جیسے ہندوستان کے اندر بھی رواج تھا، سیم رواج یروشلم کے اندر بھی تھا۔ تو اس نے اپنے کپڑے اتارے اور پروسٹیٹیوٹ کا لباس پہنا، نقاب کیا، نقاب کرنے کے بعد جا کے راستے میں بیٹھ گئی۔ جب راستے میں بیٹھتی ہے تو جو یہودا ہوتا ہے، یہودا اس کو لیتا ہے اور اس کے ساتھ جنسی فعل کرتا ہے۔ جیسے اس کے ساتھ جنسی فعل کرتا ہے تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے وہ عورت کہتی ہے میری اجرت دو، تو یہودا کہتا ہے میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں ہے، میں تو سفر کے اندر جا رہا ہوں، لیکن تیری اجرت جو ہے میں یہ بھیڑ بکریوں کے جو بچے ہیں تجھے بھیج دوں گا۔ لیکن تمر نے کہا کہ دیکھ پتہ نہیں تو کب بھیجے گا، تو نشانی کوئی دے دے مجھے۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے اس نے کہا کہ جی کیا نشانی مانگتے؟ اس نے کہا مجھے اپنا یہ بازو بند دے دے، اپنی لاٹھی دے دے، اور میں یہ چیزیں اپنی انگوٹھی دے دے، مہر جو ہے یہ دے دے، میں اسے لے جاؤں گی، اور جب تو میری اجرت بھیجے گا تب میں اس کو لے لوں گی اور تیری چیزیں واپس بھیج دوں گی۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہودا واپس آیا اسی جگہ پر اور آ کر پوچھتا ہے یہاں ایک فاشا بیٹھی ہوتی تھی،
یا ایک پروسٹیٹیوٹ عورت کا رہا کرتی ہے, کہاں ہے وہ؟ تو لوگوں نے کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے. یہودا بات بھول گیا. جب بات بھول جاتا ہے تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تمر حاملہ ہو چکی تھی, 3 مہینہ تھا اسے. شور ڈل گیا کہ تمر کے اولاد ہونے والی ہے. تو سسر اس کا یہودا کہتا ہے یہ تو بدکار ہے, یہ سے تو بدی کی ہے, تو اس کی بدی سامنے آ گئی ہے, اسے باہر نکالو اور اسے جلا دینا ہے. بائبل میں لکھا ہے اسے جلا دو. تو جب یہ شور ہوا تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے مجھے مارو ضرور, مجھے جلا دو ضرور, لیکن سن لو یہ اولاد ہے کس کی؟ یہودا کہتا ہے بتاؤ کس کی ہے یہ اولاد؟ کہتا ہے تیری ہے, یہ اولاد تیری ہے. تو بائبل مقدس میں لکھا یہودا کہتا ہے کیسے میری ہے؟ اس نے کہا یہ انگوٹھی دیکھ رہے, یہ چھڑی تیری ہے, یہ بازو بند تیرا ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ سب کچھ میرا ہے, میں نے ہی تیرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور بائبل میں لکھا اس کے بعد اس کے جڑواں بچے پیدا ہوئے اور آگے چل کر اس کا سب نسب نامہ ہے. تو یہ ایک جو فاشا گیری تھی اس ٹائم کے اندر, کبا خانوں کے اندر جو کام تھا, یہ مذہبی رسومات کے اندر شامل کر لیا جاتا تھا. اور یہ عجیب بات ہے کہ بائبل مقدس کے ترجمے کے اندر جو اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے, یہ فاشا کے لیے, اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہے مقدس خاتون کے طور پر کر دیا گیا ترجمہ. کیونکہ اس زمانے کے اندر سمجھا جاتا تھا کہ مذہبی طور پر بھی یہ جائز قرار دی جاتی تھی. گو اس کا تورات کے اندر ذکر نہیں ہے, گو اس کا زبور کے اندر ذکر نہیں ہے, گو اس کا صحائف الانبیاء کے اندر ذکر نہیں ہے, گو اس کا بائبل کے اندر ذکر نہیں ہے, لیکن معاشرتی طور پر کیونکہ اس وقت مذہب ابھی پنپ رہا تھا, مذہب ابھی بڑھ رہا تھا, یہودیت اپنے ترقی کے ابتدائی منازل طے کر رہی تھی. ابھی تورات کا نزول نہیں ہوا تھا, ابھی زبور کا نزول نہیں ہوا تھا, ابھی صحائف الانبیاء کا نزول نہیں ہوا تھا, ابھی کتابیں نہیں آئی, ابھی انبیاء آ کے اس طرح کتابوں کو تحریر نہیں کر رہے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب سیمی رامس نے, نمرود کی بیوی نے اشتارات دیوی کو متعارف کروا کے یہ پوری بدی بدکاری جو ہے پوری دنیا کے اوپر رائج کر دی. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے سلطان العارفین یوحنا کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے, آ میں تجھے بڑی کسبی دکھاؤں, میں تجھے ایسی بڑی کسبی دکھاتا ہوں, اس کا حال دکھاتا ہوں. سو کسبی جو ہے, فاشا جو ہے, یہ کوئی نیا کام نہیں تھا, سارے جانتے ہیں. اور آج جتنے آپ سن رہے ہیں, لائیو سن رہے ہیں, بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, ریکارڈڈ سن رہے ہیں, اب سارے جانتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے. جب سے آدم اور حوا بنی ہے, بدی بدکاری زندگیوں کے اندر ہے, اور یہ رشتہ خدا نے قائم کیا ہے مرد اور عورت کا, لیکن نکاح کے لیے قائم کیا ہے, نکاح کی پاکیزگی کے لیے قائم کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کتاب مقدس کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں, یہی وجہ ہے خدا نے جب انسان کو پیدا کیا, آدم کو پیدا کیا, تو آدم کو پیدا کرنے کے بعد خدا نے آدم اور حوا کو کھڑا کیا اور کیا جواب دیا؟ کیا ان سے کہا بڑھو پھلو پھولو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور اس پر غالب آؤ. تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا نے تو وعدہ کیا ہے میاں بیوی کے لیے, اور پھر جب میاں بیوی کا وعدہ کیا گیا کہ میاں اور بیوی دونوں ایک تن ہوں گے, اور بائبل مقدس میں ملاکی کی کتاب کے اندر لکھا ہے خدا نے فرمایا میرے پاس اور بھی بہت سی ارواح تھی, لیکن باوجود ان ساری روحوں کے میں نے ایک مرد کے لیے ایک عورت کو پیدا کیا تاکہ, تھینک یو, بلند آواز سے بولیے, تاکہ خدا ترس نسل پیدا ہو. فاشا گیری کے اندر, بدی بدکاری کے اندر جسم کو فروش کیا جاتا ہے جنسی تسکین کو پورا کرنے کے لیے, لیکن خدا نے یہ سارا عمل مرد اور عورت کی زندگی کے اندر رکھا ہے. اس لیے فرمایا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. تو خدا نے جب آدم اور حوا کو بنا دیا, برکت دے دی, تو بائبل مقدس کے اندر پالوس رسول جب کلام کرتا ہے افسیوں کی کلیسیا کے نام خط لکھتا ہوا فرماتا ہے اے بیویوں اپنے شوہروں کے تابع رہو, اور اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو. اور پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اب سے تم دو نہیں بلکہ ایک تن ہو, اور جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے. جب کنکلوڈ کرتا ہے پالوس رسول تو بیان کرتا ہے یہ بھید تو, میرے ساتھ رہیے, یہ بھید تو
بڑا ہے، لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں، میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ گویا مرد اور عورت کا ریلیشن شپ جو ہے نکاح کے اندر خدا نے اس لیے قائم کیا تاکہ زمین کے اوپر خدا بنی نوع انسان کو دکھا سکے کہ یہ ریلیشن شپ میرا اور انسان کا بھی ایسا ہی ہے، میرا اور میرے ماننے والوں کا بھی ایسا ہے۔ اور بائبل مقدس کا آئیے میرے ساتھ مطالعہ کیجئے، یسایہ کی کتاب 54 باب 5ویں آیت اور پھر 6 آیت۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا ہے، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ ہاللویا۔ تیرا خالق تیرا، میرے ساتھ رہیے، تیرا خالق تیرا شوہر ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ رب الافواج۔ خدا نے فرمایا، کوئی انسان نہیں فرما رہا، خدا فرما رہا ہے تیرا خالق تیرا شوہر ہے۔ اور انٹروڈکشن میں کیا بتایا؟ اس کا نام کیا ہے؟ جتنی میری بیٹیاں میری بہنیں بیٹھی ہیں، اپنے شوہر کا نام آتا ہے جی؟ سمپل بات ہے، آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو پھر پرابلم بن جائے گی۔ تو خدا کلام کیا کرتا ہے؟ کیونکہ تیرا خالق، میرے ساتھ رہیے ذرا، مجھے پتا بڑے پریشان سے نظر آ رہے ہیں، کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کلام کی گہرائیوں کو جاننے کے لیے آپ کے دماغوں کو جھنجھوڑنا پڑتا ہے تاکہ آپ کلام کو سیکھ سکے بہتر طور پر۔ کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ رب الافواج ہے۔ سو رب الافواج کتنوں کا شوہر ہے؟ سب کا۔ کن کا؟ پکی گل ہے؟ چلیں میں پھر آیت پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ تیرا خالق تیرا شوہر ہے، تیرا خالق تیرا شوہر ہے، اس کا نام رب الافواج ہے۔ کن کن کا شوہر ہے خدا؟ نہیں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کلیسیا کا صرف؟ اس آیت کے مطابق صرف کلیسیا کا شوہر ہے جتنوں نے قبول کیا۔ اچھا، پرابلم ہمارا پتہ کیا ہے؟ اسی ایسے ریجڈ ہو چکے ہیں، ایسے فنڈامنٹلسٹ ہم ہو چکے ہیں ببلیکلی کہ ہم خدا کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شامل اس کے نام سے منسوب ہونے نہیں دیتے، ٹھیکیداری ساڈی ہے۔ جبکہ بائبل میں لکھا ہے کیونکہ تیرا خالق تیرا، خدا کتنوں کا خالق ہے؟ خدا کتنوں کا خالق ہے جی؟ وہ اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر یکساں چمکاتا ہے، وہ خالق ہے سب کا، وہ مالک ہے سب کا، وہ رازق ہے سب کا۔ اب میرے ساتھ رہیے، مشکل آپ کے لیے بہت ہونے والی ہے، کیونکہ خدا اپنا انٹروڈکشن اس طرح کروا رہا ہے کہ میں تو خالق ہوں سب کا، تو شوہر بھی ہوں پھر سب کا۔ بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ جب ہوتا ہے شوہر کا، تو کوئی اور عورت اس میں آئے تو بیوی کے ساتھ کیا پرابلم ہوتا ہے؟ پرابلم ہوتا ہے؟ ہوتا ہے جی۔ بائبل میں لکھا ہے تیرا خالق تیرا شوہر ہے، تو مسیحیوں اگر ہم کہتے ہیں یسوع میرا شوہر ہے، وہ میرا دلہا ہے، اگر وہ خود کہتا ہے میں کسی اور کا بھی ہوں، تو جیلس ہوئے گی یا نہیں؟ سانوں جیلس ہوگی یا نہیں؟ تو خدا فرماتا ہے میں تیرا خالق تیرا شوہر ہوں۔ اور اگلی آیت 6 آیت میں لکھا ہے خدا فرماتا ہے خداوند نے تجھ کو متروکہ اور دل آزادہ بیوی کی طرح، ہاں جوانی کی منکوہا بیوی کی مانند پھر بلایا۔ خدا نے تجھے جیسے جوانی کی بیوی کے ساتھ پیار کیا جاتا ہے، خدا نے تیرے ساتھ ویسا پیار کیا۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، آئیے میرے ساتھ آگے بڑھیں گے، خدا کلام کیا کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ۔ حزقیل کی کتاب اس کا 16واں باب میرے ساتھ نکال لیجئے۔ حزقیل کی کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی پہلی آیت۔
پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا، اے آدم زاد، یروشلم کو اس کے نفرتی کاموں سے آگاہ کر اور کہہ، خداوند یروشلم سے یوں فرماتا ہے، تیری ولادت اور تیری پیدائش کنعان کی سرزمین کی ہے، تیرا باپ اموری تھا اور تیری ماں ہتی، اور تیری پیدائش کا حال یوں ہے، جس دن تو پیدا ہوئی تیری ناف نہ کاٹی گئی، نہ تیری صفائی کے لیے تجھے پانی سے غسل ملا، اور نہ تجھ پر نمک ملا گیا، تو کپڑوں میں نہ لپیٹی گئی۔ خدا کلام کرتے کرتے بیان کرتا ہے کہ ہوا کیا، میں نے تجھ پر رحم کیا، اے یروشلم، میں نے تجھ پر رحم کیا، اے باشندگان یروشلم، میں نے تجھ پر رحم کیا، تیری ماں ہتی باپ اموری ہے، میں نے تجھ پر رحم کیا، اور جب تم مصر کے اندر تھی، تم مصر کے اندر آوارہ تھی، تم مصر کے اندر بدکاری کے اندر پھنسی ہوئی تھی، تم مصر کے اندر دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہی تھی، تم مصر کے اندر غیر معبودوں کے اوپر تکیہ کر رہی تھی، میں نے اس وقت تیرے ساتھ نکاح کیا جب تو بدی کے اندر مبتلا تھی۔ اسرائیل، خدا اسرائیل سے کلام کرتا ہے، اسرائیلیوں تم جب بدی کے اندر مبتلا تھے، اور خدا کلام کرتے ہوئے اس جگہ پر اگر آپ 16 باب کا مطالعہ کرے تو خدا فرماتا ہے کہ تو بدکار ہے، تو بدی کر رہی ہے، لیکن تو نے اپنی خوبصورتی پر تکیہ کیا اور اپنی شہرت کے وسیلہ سے بدی کرنے لگی، اور ہر ایک کے ساتھ جس کا تیری طرف گزر ہوا خوب فحشہ بنی اور اس کی ہو گئی۔ تو نے اپنی پوشاک سے اپنے اونچے مقام منقش اور آراستہ کیے، اور ان پر ایسی بدی کی نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ اس کے بعد ہوگی۔ ایسی بدی اسرائیل تو نے کی، تو ہر ایک کے ساتھ بدی کرتی ہے۔ اسرائیلیوں تم نے بدکاری کی ہے، تم نے بدی کی ہے، لیکن میں نے اسرائیلیوں تمہیں اپنی بیوی کے طور پر چنا ہے۔ بدکار بیوی بن گئی ہو، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے پھر کلام کیا کہ صرف تو ایسے نہیں ہے، بلکہ خدا نے کہا یروشلم، اسرائیل، ساری فحشہ گیری کر رہی ہو تم۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ فحشہ گیری کر رہی ہو اسرائیلیوں، اموری کی اولاد، ہتی کی اولاد، جب تیرے ساتھ زناکاری ہو رہی تھی تو میں نے رحم کیا، میں نے فحشہ کے ساتھ شادی کی، پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ شادی کی۔ اسرائیلیوں میں تمہارا شوہر ہوں، میں تمہارا خالق، تمہارا شوہر، اسرائیلیوں میں تمہارا دلہا ہوں، لیکن تم بدکار ہو۔ میں نے اس وقت تمہارے ساتھ شادی کی جب بدی کے اندر تم پڑی ہوئی تھی، اور صرف تم نہیں، بدی کے اندر تمہارا شہر بھی بدی کے اندر پڑا ہوا تھا۔ حزقیل کی کتاب 16 باب 23 آیت، اپنی اس ساری بدکاری کے علاوہ افسوس، تجھ پر افسوس، تو نے اپنے لیے گنبد بنایا اور ہر ایک بازار میں اونچا مقام تیار کیا، تو نے راستے کے ہر کونے پر اپنا اونچا مکان تعمیر کیا اور اپنی خوبصورتی کو نفرت انگیز کیا، اور ہر ایک راہ گزر کے لیے اپنے پاؤں پسارے اور بدکاری میں ترقی کی۔ اسرائیلیوں، یروشلم کے باسیوں، تم بے لگام فحشہ ہو چکے ہو، فحشہ گیری کرتے ہو تم، اس لیے تو نے ہر ایک سڑک کے کنارے اپنا گنبد بنایا اور ہر بازار میں اپنا اونچا مقام تیار کیا۔ تو نے کسبی کی مانند نہیں، بلکہ تو اجرت لینا حقیر جانتی ہے۔ کسبیاں تو اجرت لے کر جسم فروش کرتی ہیں۔ اسرائیلیوں، اے یروشلم کے لوگوں، اے یروشلم کے باسیوں، تم بغیر اجرت کے فحشہ گیری کرتے ہو، کسبیوں سے بھی بدتر زندگی تمہاری ہو گئی ہے۔ اور آگے بائبل مقدس فرماتی ہے، لوگ سب کسبیوں کو ہدیے دیتے ہیں، پر تو اپنے یاروں کو ہدیے اور تحفے دیتی ہے، تاکہ تو چاروں طرف سے تیرے پاس آئیں اور تیرے ساتھ بدکاری کریں۔ تو بدکاری میں عورتوں کی مانند نہیں، کیونکہ بدکاری کے لیے تیرے پیچھے کوئی نہیں آتا، تو اجرت نہیں لیتی بلکہ خود اجرت دیتی ہے، پس تو انوکھی ہے۔ قوم اسرائیل انوکھی ہے تو،
یروشلم کے لوگوں انوکھے ہو تم، اور یروشلم کو خدا نے کہا یہ بدی بدکاری کا اڈا ہے، یہ فحشہ گری کا اڈا ہے۔ حزقیل کی کتاب 16ویں باب کے اندر سختی سے خدا کلام کرتا ہے۔ خدا نے کہا میں نے تمہیں اپنی منقوہ بنایا، مصر میں ہر بندہ تیرے ساتھ زناکاری کر رہا تھا، مصر میں تو زانیہ کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ 16ویں باب کی بات کر رہا ہوں میں۔ کئی مرتبہ ایسی جب کلام کی باتیں ہوتی ہیں لوگ چیخ اٹھتے ہیں، بلبلا اٹھتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے، لیکن خدا جب کلام کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کون کیا کیسا، وہ اپنے کلام کو نازل کرتا ہے اور زندگیوں کو بحال کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آج شام میں ساتھ رہیے، آج شام بہت سی زندگیوں کو خدا بحال کرنے والا ہے، اس لیے غور سے اس بات کو سماعت فرمائیے، کیونکہ خدا یروشلم سے زیادہ کسی شہر کو پیار نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ میرے ساتھ رہیے۔ یروشلم کے علاوہ خدا کا بتائیں کہ جی یروشلم سے زیادہ کسی کو پیار کیا، کسی شہر کو، یروشلم سے زیادہ عظمت دی کسی شہر کو۔ زبور کی کتاب کے اندر یروشلم کا تذکرہ آپ پڑھے، خدا کہتا ہے کہ اس طرح منہ کر کے دعا کرو یروشلم کی طرف، لیکن پھر خدا ہی کہتا ہے یروشلم ایک فحشہ ہے، یروشلم ایک کسبی ہے، اور یروشلم کے باسی ایماندار جو ابراہیم کی اولاد ہیں، یہودی ہیں، ان کو بھی کسبی کہا گیا۔ اب کیوں خدا کہتا ہے کہ یہ پروسٹیٹیوٹ ہے میری قوم ساری کی ساری؟ حیران کن بات ہے، خدا نے کہا کہ یہ ساری فحشہ بن گئی ہے۔ ہوشیہ کی کتاب میرے ساتھ نکال لیجئے، ہوشیہ کی کتاب 2 باب کی پہلی آیت، تم اپنی ماں سے حجت کرو کیونکہ وہ نہ میری بیوی ہے نہ میں اس کا شوہر ہوں، کہ وہ اپنی بدکاری اپنے سامنے سے اور اپنی زناکاری اپنے پستانوں سے دور کرے، ایسا نہ ہو کہ میں اسے بے پردہ کروں اور اس طرح ڈال دوں جس طرح وہ اپنی پیدائش کے دن تھی، اور اس بیابان اور خشک زمین کی مانند بنا کر پیاس سے مار ڈالوں گا۔ خدا کلام کرتا ہے، کر کیا رہے ہو تم؟ ہوشیہ ان سے کہہ جب تیری ماں بنجر ویرانوں کے اندر پھر رہی تھی کسبی بن کے، میں نے انہیں سنبھالا، میں نے اس کے ساتھ شادی کی، میں اس کا شوہر بنا۔ اب خدا چاہتا کیا تھا؟ خدا نے کیوں اتنے سخت لفظ استعمال کیے اسرائیل کے لیے؟ کیوں خدا نے یروشلم کے لیے اتنے سخت لفظ استعمال کیے؟ خدا نے کلام کیا ہوشیہ کے ساتھ، ہوشیہ اٹھ اور جا کر ایک بدکار فحشہ کے کوٹھے پہ جا، اور فلاں بدکار عورت جو ہے اس کے ساتھ شادی کر لے۔ ہوشیہ پریشان ہو گیا، خداوند یہ کیسا کلام ہے؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، کئی مرتبہ ایویں دماغ کھل جاندے نے، میں اس لیے حوالے پڑھ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں خدا کیوں ایسا کلام کر رہا ہے، کیا وجہ ہے خدا اس زمانہ کے اندر ایسی بات کر رہا ہے۔ ہوشیہ کی کتاب 1 باب اور اس کی 2 آیت، جب خداوند نے شروع میں ہوشیہ کی معرفت کلام کیا تو اس کو فرمایا جا ایک بدکار بیوی اور بدکاری کی اولاد اپنے لیے لے، کیونکہ ملک نے خداوند کو چھوڑ کر بدکاری کی ہے۔ جا حزقیہ شادی کر بدکار فحشہ پروسٹیٹیوٹ عورت سے۔ بائبل میں لکھا ہے اس نے گیا، مشکل تو ہے ایک نبی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جو فحشہ گیری کرتی ہے، احبار کی کتاب میں لکھا ہے اسے سنسار کیا جائے۔ پروسٹیٹیوٹ عورت کو شریعت کے اندر لکھا ہے اسے سنسار کر دیا جائے، اور اگر وہ کاہن کی بیٹی ہے، مذہبی کسی شخص کی بیٹی ہے، تو اسے سنسار نہ کیا جائے، اسے زندہ جلا دیا جائے۔ 2 سزائیں ہیں، پہلی سزا سنسار کیا جائے، دوسری سزا مذہبی خاندانوں کے لیے اسے زندہ جلا دیا جائے، شریعت کہتی ہے۔ تو شریعت کے کہنے پر جو شریعت کے حامی ہیں، جو شریعت دینے والا ہے، زندہ خدا، نبی کو شریعت ملی، نبی شریعت لے کر آیا موسیٰ، تو ہوشیہ کو بھی خدا نے کلام دیا، سو وہ بھی نبی ہے۔ تو نبی سے اب کہہ رہا ہے کہ جا کے بدکار عورت سے شادی کر، حالانکہ حکم ہے بدکار کو سنسار کرنا ہے۔
فحشا کو سنسار کرنا ہے، پروسٹیٹیوٹ عورت کو سنسار کرنا ہے، لیکن کہا اس کے ساتھ شادی کر جا کے۔ بدل نخواستہ گیا اور شادی کی۔ جیسے شادی کرتا ہے تو بائبل میں لکھا اس کے پہلا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ کتاب مقدس میں یوں لکھا، اور خداوند نے اس سے کہا اس کا نام یزریل رکھ، کیونکہ میں ان قریب ہی یہو کے گھرانے سے یزریل کے خون کا بدلہ لوں گا اور اسرائیل کے گھرانے کی سلطنت کو تمام کر دوں گا۔ بدکار عورت سے شادی کر، یزریل پیدا ہوا۔ کہا نام یزریل تو نے رکھنا ہے، تو نے نام نہیں رکھنا، میں نے رکھوایا۔ یزریل آسمان سے نام آیا، رکھ اس کا نام، کیونکہ میں اسرائیل سے سلطنت چھیننے لگا ہوں۔ پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے پھر حاملہ ہوئی اور بیٹی پیدا ہوئی۔ خداوند نے اسے فرمایا اس کا نام لرہما رکھ، کیونکہ اسرائیل کے گھرانے پر پھر رحم نہ کروں گا کہ ان کو معاف کروں، میں رحم ہی نہیں کروں گا اسرائیل پر، اس لیے بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام روحما میں نے رکھوایا، میں رحم نہیں کروں گا۔ تیسری مرتبہ لکھا ہے وہ جب تیسری مرتبہ حاملہ ہوئی اور اس بیٹا پیدا ہوا، اور خدا نے فرمایا اس کا نام لومی رکھ، کیونکہ تم میرے لوگ نہیں اور میں تمہارا خدا نہیں۔ تم میرے لوگ ہی نہیں، میں تمہارا خدا ہی نہیں۔ بدکار عورت سے شادی کر، بدی والی عورت سے شادی کر۔ بدکار عورت سے 3 اولادیں پیدا ہوئی، حالانکہ بائبل میں لکھے سے سنسار کر دو، لیکن خدا آگے جا کر سکھا رہا ہے اسرائیل تو میری بیوی ہے۔ ہوشیا سن، میں نے تجھے اس لیے یہ بیوی دی تاکہ میں تجھے سکھاؤں کہ تو جب بدکار عورت سے شادی کرتا ہے کتنا دکھ تجھے ہو رہا ہے، اتنا دکھ مجھے ہے۔ میری اسرائیل، میری منکوہا، میری پیاری، میری بیوی، مجھ پر تکیہ کرنے والی جس پر میں نے رحم کیا، وہ مجھے چھوڑ کر اپنے یاروں کے پاس چلی گئی ہے۔ اب یہ یار کون سے ہیں؟ یار بائبل مقدس کے اندر جسم فروشی کس کے آگے کر رہی ہے، اور آگے بائبل میں لکھا جب اس کے یاروں کی یاد اسے ستاتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ خدا فرماتا ہے یار کون سے ہیں اسرائیلیوں کے؟ سن لو یار کون سے ہیں۔ خدا کلام کرتا ہے بال اس کا یار ہے، بالیم اس کا یار ہے، استرات اس کی یار ہے، ملکوم دیوتا اس کا یار ہے۔ انہوں نے اپنے بچے زندہ آگ پر جلوہ چلائے ہیں، زندہ آگ کے اوپر ڈال کے ذلیل کیا ہے۔ انہوں نے میرے گھر کے اندر بدکاری کی ہے، میرے لوگوں نے میرے گھر کے اندر پامالی کی ہے، میری ہیکل کو تذلیل کیا ہے۔ میری ہیکل دعا کا گھر ہے، لیکن انہوں نے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہے۔ میری ہیکل کے اندر میرے مذہبوں کو ناپاک کیا گیا ہے، میرے مذہبوں کے اوپر ناپاک قربانیاں گزرانی ہے، نبیوں نے گزرانی ہے، کاہنوں نے گزرانی ہے۔ اسرائیلیوں تم نے بدی کی ہے، اسرائیلیوں بدی تم نے کی ہے، تم نے میرے مذہب ناپاک کیے ہیں، تم نے گھر ناپاک کر دیے ہیں، اور جب تم نے یہ سب کچھ ناپاک کیا تو تم فحشا ہو گئے ہو، فحشا گری تم کر رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے زندہ خدا کی پوجا کو چھوڑ کر جو غیر معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، روحانی طور پر وہ فحشا ہو جاتے ہیں، وہ کسبی ہو جاتے ہیں، پروسٹیٹیوٹ ہو جاتے ہیں، رنڈاپے یا رنڈی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبا یا کداش کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے ہوشیا کے ذریعہ سے، حزقیل کے ذریعہ سے، یرمیا کے ذریعہ سے، یسایہ کے ذریعہ سے، یہ میری بیوی، میرے ساتھ ریلیشن اس کا، میں ان کا یہوہ خدا، میں ان کا دیوتا، میں ان کا خدا، میں ان کا زندہ خدا، میرا نام یہوہ الوہیم، میں ایل شدائی، میں یہوہ یری، میں یہوہ نسی، میں یہوہ ثبوت، میں یہوہ قدوس، میں یہوہ شاہ اسرائیل، اسرائیل کا دلہا، میں زندہ خدا ہوں۔ لیکن اسرائیلیوں تم نے بدی کی ہے، دلہے کو چھوڑ کر اور لوگوں کے پاس تم چلے گئے، بالیم کی پوجا کر رہے ہو، بال کے مندروں کے اندر جا رہے ہو، استرات کو دیوی بنا رہے ہو، اپنی جوان لڑکیاں اس کے سامنے پیش کر رہے ہو۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے اسرائیل کی لڑکیاں تموز دیوتا کے لیے
جو سیمی ریمس کے زمانے کے اندر پہلا دیوتا تیموس ابھرا تھا، نمرود کے زمانہ کے اندر، یرمیہ کی کتاب میں لکھے تمہاری عورتیں چھاتی پیٹتی ہیں اس تیموس کے سامنے، اس دیوتا کے سامنے۔ اپنی جوان لڑکیوں کو بدکاری کے لیے تم پیش کرتے ہو، تم اپنی جوان لڑکیوں کو مندروں کے اندر پیش کرتے ہو، تم اپنی جوان لڑکیوں سے فحشہ گیری کرواتے ہو۔ اہل اسرائیل، تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے، فحشہ گیری کر رہے ہو۔ اور یہ سلسلہ سلیمان کے دور کے اندر بھی چلتا رہا، اور آپ جانتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے غیر معبودوں کی پوجا شروع کر دی، اسرائیلیوں نے غیر معبودوں کی پوجا شروع کر دی۔ جب یسوع مسیح کا زمانہ آنے والا تھا، اس سے پہلے سارا اسرائیل غیر معبودوں کی پوجا پاٹ کے اندر لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ہیکل کے اندر سور کی قربانی تک گزرانی گئی ہے، خدا کے مذبح ناپاک کیے گئے ہیں، خدا کی ہیکل ناپاک کی گئی ہے، اور جو زندہ خدا اسرائیل کا شوہر ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کسی اور کی ہو جائے، میری بیوی کسی اور کی یار بن جائے، میری بیوی کا کسی اور کے ساتھ ریلیشن ہو جائے۔ خدا برداشت نہیں کرتا اہل اسرائیل ایسا کرے، لیکن اسرائیل نے ایسا کیا۔ جب اسرائیل ایسا کرتی رہی تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے اسرائیل کے اندر سے خدا نے یسوع مسیح کو پیدا کیا، جو عورت سے پیدا ہوا، شریعت کے ماتحت رہا تاکہ شریعت کے ماتحتوں کو مول لے لے۔ اس نے کوہ کلوری پر اپنا خون بہایا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جس طرح دلہن کو تیار کیا گیا دلہے کے لیے، کتاب مقدس میں لکھا ہے آدم نے کہا یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے، یہ ناری کہلائے گی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس روز خدا نے آدم کے اندر سے ہوا کو نکالا تو بائبل بیان کرتی ہے آدم کے اوپر گہری نیند بھیجی، آدم سو گیا۔ اور جب آدم سو گیا تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے اس کے اندر سے ہوا کو نکالا۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا، مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا، مسیح پر موت وارد ہوئی، اور مسیح یسوع نے فرمایا اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، کیونکہ راہ حق اور زندگی، بلند آواز سے، کیونکہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے، تمہاری جانیں راحت پائیں گی۔ اگر سکون پانا چاہتے ہو، اطمینان پانا چاہتے ہو، بدی سے چھوٹنا چاہتے ہو، بدکاری سے چھوٹنا چاہتے ہو، غیر معبودوں سے چھوٹنا چاہتے ہو، بت پرستی سے چھوٹنا چاہتے ہو، تو میرا جوا ہی صرف واحد جوا ہے جو ملائم ہے۔ دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنے بچوں کو زندہ جلانے والوں، اپنے بچوں کو نشتر مارنے والوں، اپنے بچوں کو گھائل کرنے والوں، اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے اپنی بچیوں کو غیر معبودوں کے سامنے ننگا برہنہ کرنے والوں، اور پھر اشتارات دیوی کی پوجا کے لیے اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو لکڑیوں کے چنوانا، مجبور کرنا کہ جاؤ لے کر آؤ، اور مائیں آٹا گوندتی ہے تاکہ باراوری فحشہ اور جو ہے اس کی جو پوجا تم کر رہے ہو اپنے گھروں کے اندر لے آئے ہو، تمہاری ساری ہیکلیں ناپاک، تمہارے گھرانے ناپاک، تم ناپاکی کی طرف چلے گئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوڑا پکڑا، ہیکل کو صاف کرنے لگا اور فرمایا میرے باپ کا گھر، ذرا بلند آواز سے بولیے میرے باپ کا گھر دعا کا گھر ہے، لیکن تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا کے رکھ دیا ہے، تم نے مذہب کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، تم نے یہودیت کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ میں نے تمہیں سچا کلام دیا، میں نے تمہیں تورات دی، میں نے تمہیں زبور دیا، میں نے تمہیں صحائف الانبیاء دیا، میں نے سچی تعلیم تمہیں دی، لیکن یہودیوں تم نے مذہب کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے۔ یہودیت نے زندہ خدا کی شکل مسخ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع مسیح کو آنا پڑا، ورنہ مسیح کے آنے کی کوئی اور ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جہاں تک خدا انسان کو لے کر جانا چاہتا تھا وہاں تک وہ آ نہیں رہا۔
خدا کے تک پہنچنے کے لیے انسانوں نے معبودوں کا استعمال کیا، خدا تک پہنچنے کے لیے دیویوں کا استعمال کیا، دیوتاؤں کا استعمال کیا، سہاروں کا استعمال کیا، ہم خدا تک پہنچ جائیں، لیکن خدا تک وہ نہ پہنچ سکے بلکہ خدا سے بے وفائی کی، اس لیے یسوع مسیح کو آنا پڑا، اس لیے یسوع مسیح کو زمین پر آنا پڑا، اور اس نے آ کے اعلان کیا، یہ جو دیویوں کے بوجھ کے اندر ہو تم، جو دیوتاؤں کے بوجھ کے اندر ہو، صرف گناہ، صرف زناکاری نہیں ہے، گناہ صرف چھوٹے موٹے جو ہم گناہ کرتے ہیں یہی نہیں ہے، اس زمانے کے اندر لوگ دیوی دیوتاؤں کو بھی اپنا خدا مانے ہوئے تھے، زناکاری مذہبی رسم جو تھی وہ آفیشل ہو چکی تھی، روم کی حکومت نے زناکاری عام کر دی تھی، اور زناکار عورتوں کو، فحشہ عورتوں کو معاشرے میں اونچے درجے پر بٹھایا گیا، کہا گیا یہ پروسٹیٹیوٹ ہیں، لیکن یہ کھلے عام جو ہے یہ حکومت کے اندر بھی آئیں، ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی سنسار نہیں کر سکتا، کوئی انہیں مار نہیں سکتا۔ روم کی حکومت نے مذہب پر اتنا بھیانک اثر ڈالا کہ وہ اثرات پوری مسیحیت کے اندر اور یہودیت کے اندر آج بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اتنی کھلی چھٹی دے دی۔ اور پھر ہوا کیا؟ بائبل مقدس میں لکھا یسوع مسیح نے آ کے اعلان کیا، آؤ اس جوئے کے اندر سے تمہیں میں نکالوں، آؤ اس بوجھ کے اندر سے میں تمہیں نکالوں، آؤ اس گناہ کی دلدل کے اندر سے میں تمہیں نکالوں، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں سب میرے پاس آؤ، میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے، کیونکہ راہ حق اور زندگی، ذرا بلند آواز سے بولیے، کیونکہ راہ حق اور زندگی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر تم جانا چاہتے ہو باپ کے پاس، دیوی کوئی نہیں پہنچا سکتی، دیوتا کوئی نہیں پہنچا سکتا، بال کوئی نہیں پہنچا سکتا، ملکوم نہیں پہنچا سکتا، بال دیوتا اور اس کی دیویاں تمہیں نہیں پہنچا سکتی۔ اگر جانا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، صرف ایک نام ہے، اور وہ نام وہ یسوع مسیح مصلوب ہوا، صلیب پر دے دیا گیا، آدم کو باغ عدن کے اندر رکھا گیا، اس کے اوپر گہری نیند بھیجی گئی۔ مسیح کو جب صلیب دیا گیا تو بائبل مقدس میں لکھا ہے جو لکڑی پہ موا وہ لعنتی ہوا۔ مسیح کتاب مقدس کے مطابق صلیب پر مر گیا، اور جب وہ مر گیا تو سبت کا آغاز ہونے والا تھا۔ یہودی سبت کے ڈر سے رومیوں سے جا کے کہہ رہے ہیں ہمارا سبت شروع ہونے والا ہے، مسیح صلیب پر لٹکا ہوا ہے، لہٰذا اسے صلیب سے اتارا جائے، اور صلیب سے اتار کر اسے سبت کے شروع ہونے سے پہلے قبر کے اندر رکھا جائے۔ تو اجازت مل گئی، جاؤ لے آؤ۔ اور جب وہ ڈاکوؤں کے پاس گئے، دیکھا دونوں ڈاکو زندہ ہیں، ان کی ٹانگیں توڑی۔ جب جناب مسیح کے پاس جاتے ہیں، آپ کی سانسیں نہیں آ رہی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کے منہ سے جو کلمات نکلنے تھے 7 کلمات صادر ہو چکے، اور آخری کلمہ آپ نے سر جھکا کے جان جب دے دی، جان دینے کے بعد رومی سپاہی آتا ہے اور آ کے آپ کو ایک بھالا مارتا ہے، اور بھالا عین پسلی کے وسط میں لگتا ہے جہاں دل ہوتا ہے۔ جیسے وہ بھالا لگا تو بائبل میں لکھا وہاں سے خون اور پانی بہ نکلا، اور جیسے خون اور پانی بہ نکلتا ہے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے مسیح جب تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں تو پھر وہ بیان کرتا ہے مقدس پطرس تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ ایک بے عیب، ذرا بلند آواز سے، بلکہ ایک بے عیب برے کے بیش، بلند آواز سے، بیش قیمتی خون سے ہوئی ہے۔ آدم کو اوپر گہری نیند بھیجی گئی، جب آدم کی آنکھیں کھلی ہوا سامنے کھڑی تھی۔ جب یسوع مسیح قبر میں سے نکل کر تیسرے دن دنیا کے سامنے آئے تو کلیسیا اس کی پسلی میں سے نکل کر سامنے کھڑی، اس کی دلہن ہے۔ ہم کلیسیا مسیح کی دلہن ہے، اور یسوع مسیح نے با آواز بلند فرمایا اے باپ تو مجھ میں ہے،
میں تجھ میں ہوں اور میں دعا کرتا ہوں یہ ہم میں ہوں تاکہ ہم ایک تن ہو جائے. جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے. یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کے لیے کہتا ہوں دلہن دلہا ایک تن ہے. یسوع مسیح نے کہا یہ میرے لوگ ہیں جو مجھ میں سے نکلے اور باہر آئے ہیں, اب میرے اندر ہی یہ واپس آ جائیں, ایک تن ہو جائیں. ہم مسیح کی اب دلہن ہیں. ایمان رکھتے ہیں ہم مسیح کی کیا ہیں؟ ہم کیا ہیں مسیح کی؟ ہم مسیح کی دلہن ہیں. خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ شادی کی, کہاں سے نکالا؟ بلند آواز سے بولیے جی, ڈر کس سے لے؟ میں عرض کر رہا تھا خداوند یہوہ خدا نے اسرائیلیوں کہاں سے نکالا؟ بلند آواز سے کہاں سے نکالا؟ مصر سے. مصر کیا ہے؟ غلامی کا گھر ہے. اور جب مصر سے نکالا, غلامی سے نکالا, پروسٹیٹیوشن سے نکالا, غیر معبودوں کی پرستی سے نکالا, ان کو جانے دے تاکہ یہ میری, بلند آواز سے بولیے, ان کو جانے دے تاکہ یہ میری, ان کو جانے دے. میں نے انہیں اس لیے بلایا, میں نے اس لیے ان کے ساتھ اپنا ریلیشن بنایا, ان کی پروسٹیٹیوشن چھڑوائی. حزقیل کی کتاب 16ویں باب کے مطابق یہ ننگے وہاں پر بدی کر رہے ہیں, ہر درخت کے نیچے, ہر اونچے مقام پر, ہر جگہ پر بدی 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 کر کے فحشہ گیری کر رہے ہیں. میں نے ان پر ترس کھایا, میں نے یہودا پر ترس کھایا, میں نے سامریہ پر ترس کھایا, میں نے اسرائیلیوں پر ترس کھایا. انہیں اپنی بیوی بنا کے مصر سے, غلامی کے گھر سے نکالا. اور مسیحیوں, اگر مصر سے یہودیوں کو نکال کر, غلامی کے گھر سے نکال کر یہوہ خدا کہتا ہے میں ان کا شوہر ہوں, تو یسوع مسیح نے مجھے اور آپ کو غلامی سے نکال کر دلہن بنا لیا ہے. ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونا چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ مسیح یسوع کے پاک خون سے ہوئی ہے. اور اس نے ایک ایسی کلیسیا, جلال والی کلیسیا بنائی, خوبصورت دلہن جس کے بدن میں نہ کوئی داغ, نہ کوئی دھبا, نہ کوئی جھری ہو. ایسی جلال والی خوبصورت کلیسیا بنائی اور اس کلیسیا کو اپنے خون سے بنایا. آدم کے ہڈیوں میں سے ہڈی, گوشت میں سے گوشت, اور مسیحی یسوع مسیح کے خون سے نئی دلہن بنے ہیں. اب جب ہم دلہن بن گئے ہیں, ہمارا دلہا کون ہے؟ میرے ساتھ رہیے, ہمارا دلہا کون ہے؟ بلند آواز سے بولیے, ہمارا دلہا کون ہے؟ خدا کا بیٹا یسوع ہمارا دلہا ہے اور ہم اس کی دلہن ہیں. کلیسیا دلہن ہے. کیا آج کلیسیا پاک ہے؟ کیا آج چرچ پاک ہیں؟ کیا آج جہاں میں کھڑا ہوں خدا کے مذبح کے اوپر پاک ہیں؟ کیا آج ہماری لیڈرشپ پاک ہے؟ پاک بنو جس طرح وہ پاک ہے. کیا چرچ پاک ہے؟ کیا چرچ پیور ہے؟ کیا دلہن ایک پہ تکیہ کر رہی ہے یا یاروں کے اوپر تکیہ کر رہی ہے؟ اور میں سمجھا چکا ہوں یاروں سے مراد غیر معبود ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے ادھر آ. یوحنا سے فرمایا اور ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے, ایک نے آ کر مجھ سے کہا ادھر آ, میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو پانیوں پر بیٹھی ہوئی ہے. کیا چرچ پاک ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ آج آپ دیکھیے پاکستان, دنیا کے اندر جو چرچ ہے, جو کلیسیا ہے, ناپاک ہو چکی ہے, کرپٹ ہو چکی ہے. مشکل باتیں, لیکن مکاشفہ کی کتاب آخری زمانہ کے لیے ہے. خدا کلام کرتا ہے. کیا کیا خدا نے لکھا ہے, اور جس کے ساتھ زمین کے بادشاہوں نے حرام کاری کی تھی اور زمین کے سب رہنے والے اس کی حرام کاری کے میں سے متوالے ہیں. اس کسبی کے ساتھ زمین کے لوگ بدی کرتے ہیں, بادشاہ بدی کرتے ہیں. سو اس کا مطلب ہے چرچ کے ساتھ پولیٹیکلی
بدکاری ہو رہی ہے، کلیسیا بدی کے اندر آ رہی ہے، کلیسیا سرنڈر کر چکی ہے، کلیسیا کرپشن کی طرف آ چکی ہے، چرچ کرپٹ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر موومنٹس چل رہی ہیں، ایسی ایسی بھیانک موومنٹس چل رہی ہیں کہ چرچ کو یونائٹ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ یونائٹ چرچ کیسے کیا جا رہا ہے؟ پولیٹیکلی یونائٹ کیا جا رہا ہے، اسپرچولی یونائٹ نہیں کیا جا رہا۔ اور یہ یونائٹ کروانے والے پولیٹیکل لیڈرشپ، ریلیجس لیڈرشپ کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اور اگر آپ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں تو یہاں پر یوں لکھا ہے کہ وہ کسبی ہے کہاں پر؟ آئیے میرے ساتھ میں دوبارہ آپ کے لیے پڑھوں گا، اور میں تجھے اس بڑی کسبی کی سزا دکھاؤں جو بہت سے پانیوں پر بیٹھی ہے۔ اور پانیوں کی بابت لکھا ہے یہاں پر بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، اور جو تو نے پانی دیکھے یہ پانی، پھر اس نے مجھ سے کہا جو تو نے پانی دیکھے جن پر کسبی بیٹھی ہے وہ امتیں، گروہ، قومیں اور اہل زبان ہیں، اور یہ 10 سینگ جو تو نے دیکھے اور حیوان جو کسبی سے عداوت رکھیں گے اور اسے بےکس اور ننگا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھائیں گے اور اس کو آگ میں جلا ڈالیں گے، کیونکہ خدا ان کے دلوں میں یہ ڈالے گا کہ اسی کی راہ پہ چلیں۔ یہ جو کسبی تو نے دیکھی یہ پانیوں پر ہے، اور پانی قومیں، امتیں، قبیلے ہیں، تو یہ جو کسبی بیٹھی ہے پانیوں پر بیٹھی ہے، اور حیوان کہاں پر ہے؟ لیکن جب بائبل مقدس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں آگے جا کر پانیوں کی تشریح کی گئی، لیکن یوحنا سے کہا گیا پس وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، وہاں میں نے کرمزی رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا اور اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اسے سونے کا پیالہ مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی نپاکیوں میں سے بھرا ہوا دیکھا، اور اس کے ماتھے پر یہ لکھا ہوا تھا راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور زمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا۔ یہ عورت اور کوئی نہیں ہے، یہ کرپٹ چرچ ہے، یہ کلیسیا ہے جو حیوان کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، امتوں کے اندر سے نکلی ہے۔ اور یہ کلیسیا سچی کلیسیا نہیں ہے، جھوٹی کلیسیا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں، نشانیاں میں بتا دیتا ہوں، پہچان آپ لیجئے گا، اور پھر اگلی تعلیمی کنونشن ہم تشریح کے ساتھ آیت با آیت شروع کریں گے۔ مجھے وجہ اس لیے میں نے یہ ڈیٹیلڈ آپ تک پہنچایا تاکہ آپ جان سکیں کہ ہم سیکھنے کیا والے ہیں، بائبل میں سے کیا جاننے والے ہیں۔ یہ بہت بڑا آخری زمانے کا بھید ہے۔ پہلی بات، آج آپ جان رہے ہیں کہ چرچ کرپشن کی جانب ہے۔ آج چرچ کے اندر ڈھیروں شادیاں جائز ہو چکی ہیں، جتنی مرضی آپ شادیاں کریں۔ چرچ کے اندر آپ دیکھ لیجئے لیسبین لڑکیوں کی شادی جائز قرار دے دی گئی ہے، لڑکوں کی شادیاں جائز قرار دے دی گئی ہیں، مورتیوں کی پرستش جائز قرار دے دی گئی ہے۔ چرچ کے اندر سیاسی طور پر بادشاہوں کا عمل دخل آ چکا ہے، اور جیسے رہنما کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ کہہ رہی ہے، چرچ ویسے اس کے عمل کر رہا ہے، اور یہ گلوبلی ہو رہا ہے۔ پارلیمنٹ ہمارے جو ہیں ورلڈ وائڈ پارلیمنٹ، وہ متاثر کر رہے ہیں چرچ کو۔ ورلڈ وائڈ پارلیمنٹ چرچ کو متاثر کر رہے ہیں، کیونکہ چرچ کے اوپر جو فتوے آتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن پاس کیا جاتا ہے، وہ چرچ کا اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ چرچ بھیجتا ہے کانسٹیٹیوشن پاس ہونے کے لیے، دنیا کے ووٹ کرتی ہے تاکہ وہ کانسٹیٹیوشن پاس کیا جائے، اور یہ پارلیمنٹ کے اندر کانسٹیٹیوشن پاس کیا جاتا ہے۔ حرام کاری کر رہے ہیں بادشاہ اس عورت کے ساتھ۔ چرچ 2 دھڑوں کے اندر بن چکا ہے، ایک دلہن ہے، دوسری کسبی ہو چکی ہے۔ خدا کہتا ہے دلہن کو تو میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ایمان رکھتے ہیں؟ وہ اپنی دلہن کو کہاں لے کر جائے گا؟ اپنے ساتھ، لیکن کہا میں تجھے کسبی کی سزا دکھاؤں۔ دلہن کو وہ ساتھ لے جائے گا، لیکن کسبی کی سزا دکھائے گا، جو پانیوں کے اوپر بیٹھی ہے اور حیوان کے اوپر سوار ہے، اس کی سزا دکھانے لگا ہے۔ اور یہ یسوع مسیح کی کلیسیا جو اس کے خون سے دھلی ہے، اور جس کا آگے لکھا ہے جس کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، وہ چرچ ہے، یہ
وہ کلیسیا ہے جس کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہیں، وہ پیور چرچ ہے، اور وہ پیور چرچ آسمان پر جانے والا ہے۔ پیور چرچ آسمان پر جائے گا، پیور کلیسیا جس کے اندر نہ داغ ہوگا، نہ دھبا ہوگا، نہ جھری ہوگی، وہ آسمان پہ جائے گا۔ باقی فحشہ گیری کرنے والے، فحشہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے عورت بدن فروش کرتی ہے، بائبل مقدس میں ایسا نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں یہ ہے جو خداوند خدا کی سچی تعلیم کو چھوڑ کر جھوٹی تعلیم کی طرف چلا جاتا ہے، غیر معبودوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، وہ کسبی بن جاتا ہے، وہ فحشہ بن جاتا ہے، وہ بدکار بن جاتا ہے، وہ چرچ بدی کے اندر آ جاتا ہے، وہ چرچ بدکاری کے اندر آ جاتا ہے۔ آج مسیحی چرچز اور ان کی پرپٹ ناپاک ہو چکے ہیں، پرپٹ ناپاک ہے، لیڈرشپ ناپاک ہو چکی ہے۔ جو یسوع مسیح کی تعلیم ہے اسے کوسوں دور کر کے اپنی ذاتی تعلیمات کو کلیسیاؤں کے اندر رائج کیا ہے، اور بائبل مقدس میں اگلے ہم سیشن میں سیکھیں گے کہ اس کے ماتھے پر لکھا ہے راز بڑا شہر بابل کسبیوں کی ماں، جس کے ماتھے پر لکھا ہے راز بڑا شہر بابل کسبیوں کی ماں، جہاں سے یہ مقدس کسبی کا کام شروع ہوا، جہاں سے لڑکیاں سارا دن ساری زندگی مندروں کے اندر بیٹھی رہتی تھی تاکہ مقدسہ بن کے پاکیزہ بن کے ان فرائض کو سر انجام دے۔ اور خدا کہتا ہے کہ وہ عورت جس کے ماتھے پر لکھا ہے بابل، میں اس کی سزا تمہیں دکھاؤں گا، اور یہ کلیسیا سچی کلیسیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ آخری بات، چرچ کے لیے چیلنج ہے، میرے لیے چیلنج ہے، میری اولاد کے لیے چیلنج ہے، آپ کے لیے چیلنج ہے، آپ سبوں کے لیے چیلنج ہے۔ ہر شخص جو پرپٹ پر کھڑا ہو کے تعلیم دے رہا ہوتا ہے اس کی زبان پر نہ جائیے، بلکہ حکمت کا یہ موقع ہے، جو سمجھ رکھتا ہے اس کو سمجھے، جانے، بائبل میں سے دیکھے، بائبل میں سے جانے۔ ہر شخص کی تعلیم پر عمل نہ کیجیے گا، کیونکہ ہمیں اس زمانہ کے اندر غلط تعلیم کی طرف لے کر لوگ جا رہے ہیں، اور خدا اس غلط تعلیم کے چنگل سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے۔ اگلے سیشن میں ہم ڈیٹیلڈ ایک بات پر غور کریں گے، حیوان کون ہے، کسبی کی اور ڈیٹیل، کیسے کسبی حیوان پر سوار ہے، کیسے اس نے شہیدوں کا خون پیا ہے، کیسے یہ متوالی ہو رہی ہے، اور خدا اس کو سزا کیا دے گا، اور سچی کلیسیا کو کیسے وہ آسمان کی بادشاہت کا وارث بنائے گا۔ سچی کلیسیا کے لیے، مسیح کی دلہن کے لیے، مسیح کی ووٹی کے لیے، مسیح کی جس اس کے اندر سے نکلی ہے، اس کے لیے آسمان پر بادشاہی تیار ہے۔ آئیے شکر گزاری کریں گے۔